السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد۔ ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ امریکہ میں امیگریشن کیسز کا انتظار کرنے والے ہزاروں افراد کے لیے ایک اور بڑی عدالتی پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ تصور کریں کہ آپ نے گرین کارڈ لیا ہے یا ورک پرمٹ ہے یا کسی اور امیگریشن بینیفٹ کے لیے درخواست دی ہے۔ ان تمام مراحل میں آپ نے ساری چیزیں پوری کر لی ہیں، کئی مہینے انتظار بھی کیا ہے، لیکن پھر اچانک آپ کا کیس جو ہے وہ بغیر کسی واضح وجہ کے روک دیا جائے۔ نہ منظوری ہو نہ انکار ہو، بس آپ بیچ میں کہیں لٹک رہے ہوں اور ایک غیر یقینی سی صورتحال ہو، تو اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا حکومت کسی شخص کی درخواست کو صرف ایک پالیسی کی بنیاد پر غیر معینہ مدت کے لیے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے روک سکتی ہے یا نہیں روک سکتی ہے؟ کیا امریکہ میں پہلے سے جو قانونی طور پر رہنے والے افراد کے کیسز بھی ایسے ہی منجمد کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے ہیں؟ اسی سوال پر ایک وفاقی عدالت یعنی فیڈرل کورٹ نے اب اہم فیصلہ دیا ہے، جس کے بعد گرین کارڈ اور جو ورک پرمٹ کے منتظر افراد ہیں ان کے لیے ایک نئی امید کی کرن جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ لیکن اصل میں اس فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ کیا سب کو جو ہے وہ فوری طور پر گرین کارڈ یا ورک پرمٹ مل جائے گا، یا معاملہ ابھی بھی قانونی جنگ کا حصہ ہے؟ یہ سارے سوال جتنے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کا جواب جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں جانیں کہ عدالت نے بیسیکلی کیا حکم دیا ہے، کن امیگرینٹس کو فائدہ ہو سکتا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں یو ایس سی آئی ایس کیسز پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ امریکہ کی ریاست ہے اوہایو۔ وہاں کی ایک وفاقی عدالت ہے، اس نے ٹرمپ انتظامیہ کی ان پالیسیوں کو چیلنج کرتے ہوئے حکم دیا ہے، یعنی یہ جو ان کے سامنے کیس آیا اس میں چیلنج کیا گیا تھا ان پالیسیز کو، ان کو حکم یہ دیا ہے کہ کچھ جو رکے ہوئے امیگریشن بینیفٹس کیسز ہیں ان کی پروسیسنگ دوبارہ شروع کی جائے۔ یہ فیصلہ 25 غیر ملکی جو شہری ہیں، آپ ان کو امیگرینٹ سے بھی وہ تشبیہ دے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں، ان کی درخواستوں پر آیا ہے جنہوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ جو یو ایس سی آئی ایس ہے اور ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی ہے، انہوں نے ان کے ورک پرمٹ، ان کے گرین کارڈز اور دیگر جو امیگریشن درخواستیں ہیں ان کو روک دیا تھا، کیونکہ وہ ان ممالک سے تعلق رکھتے تھے جو نئی سفری پابندیاں یا سخت امیگریشن پالیسی سے متاثر تھے۔ آپ کو یاد ہے ٹرمپ انتظامیہ نے تقریباً 40 کے قریب 39 ممالک پر ٹریول بین جو ہے وہ امپوز کیا ہوا ہے۔ عدالت نے اس بات کو اہم قرار دیا کہ ان یہ جو افراد ہیں امریکہ سے باہر نہیں ہیں، بلکہ یہ پہلے ہی قانونی طور پر امریکہ کے اندر رہ رہے ہیں۔ ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو کئی سالوں سے امریکہ میں موجود تھے، کام کر رہے تھے، اور امیگریشن جو قوانین ہیں ان کے مطابق اپنی درخواستیں بھی جمع کروا چکے تھے، یعنی ہر چیز ان کی ترتیب سے لیگلی آگے بڑھ رہی تھی۔ جو وفاقی جج ہیں انہوں نے اپنے حکم میں یہ جو ہے وہ رول کیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے حکومت کو کہ کسی بھی درخواست کو غیر معینہ مدت تک روکا نہیں جا سکتا، خاص طور پر ایسے افراد کی درخواستیں جو پہلے ہی امریکہ میں قانونی حیثیت کے ساتھ موجود ہیں، وہ لیگلی رہ رہے ہیں، لیگلی پرسو کر رہے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو ان کا کیا قصور ہے؟ اور انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اگر کوئی شخص پہلے ہی امریکہ میں موجود ہے اور حکومت کی طرف سے جو مقرر کردہ تمام جو تقاضے ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کر رہا ہے، تو پھر اس کی قومیت یا اس کا جو پس منظر ہے اس کی بنیاد کے اوپر اس کے کیس کو روکنے کا کیا جواز بنتا ہے، اس کے کیس کو کیوں روکا گیا ہے؟ عدالت نے حکومت کا جو یہ موقف بھی ہے کہ مطلب اس کو بھی، اس موقف کو بھی چیلنج کیا ہے کہ یہ اقدام جو ہے وہ سلامتی جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری تھا۔ کورٹ نے یہ کہا ہے کہ قومی سلامتی ایک اہم معاملہ ہے، لیکن اسے ہر سوال سے بچنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا کہ جب بھی آپ سے کچھ پوچھا جائے آپ کہیں جی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یعنی اگر کسی پالیسی کو قومی سلامتی کے نام پر حکومت جو ہے وہ نافذ کرتی ہے تو عدالت میں اس کی قانونی بنیاد بھی ثابت کرنا ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بس آپ جو بھی سوال پوچھا جائے آپ کہیں جی یہ قومی سلامتی کا ایشو ہے، نیشنل سیکیورٹی ہے۔ اور اب سب سے بڑھ کر جو اہم سوال ہے وہ اس جو فیصلہ ہے اس سے فائدہ کن کو ہو سکتا ہے اور اس کا اثر جو ہے وہ کن افراد کے اوپر پڑ سکتا ہے۔ گرین کارڈ، ورک پرمٹ، ٹریول ڈاکیومنٹس یا دیگر یو ایس سی آئی ایس جو درخواستیں طویل عرصے سے زیر التوا ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو امریکہ میں رہتے ہوئے جنہوں نے گرین کارڈ کے لیے ایڈجسٹمنٹ آف سٹیٹس کی درخواست دی ہوئی ہے، ان تمام لوگوں کی درخواستوں پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے، کیونکہ جب ایسی درخواستیں رک جاتی ہیں تو امیگرینٹس کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہی
جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کچھ کو جو ہے وہ نوکری کے حوالے سے، جاب کے حوالے سے جو ہے، امپلائمنٹ کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ جو ہوتے ہیں وہ اپنے مستقبل کے منصوبے نہیں بنا پاتے ہیں کہ ہم آئندہ کیا کریں، اور کچھ خاندانوں کے لیے امیگریشن تاخیر جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم کیسے ری یونائٹ ہوں گے، ہمارا آگے کا پلان کیا ہوگا۔ تو اب عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے کسی کو آبویسلی خودکار طور پر مطلب آٹومیٹکلی گرین کارڈ یا ورک پرمٹ دینے کا حکم نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یو ایس سی آئی ایس کو ان درخواستوں کے اوپر دوبارہ کارروائی شروع کرنا ہوگی، اور ہر کیس کا جو فیصلہ ہے وہ موجودہ امیگریشن قوانین کے مطابق کرنا ہوگا۔ یعنی منظوری بھی نہیں ہے، انکار بھی نہیں ہے کہ آپ نے یہ جو درخواست اٹھائی ہے اس کو آپ نے انکار ہی کرنا ہے، یا جو بھی ہے، جو بھی درخواست کی تفصیلات ہیں، اس کی جو بھی اہلیت ہے، جو بھی قانونی تقاضے ہیں، اس کے اوپر فیصلہ منحصر کرے گا، اور اس فیصلے میں خاص طور پر فارم آئی 485 اور فارم آئی 765 کا ذکر کیا گیا ہے۔ فارم آئی 485 وہ درخواست ہے جس کے ذریعے امریکہ میں موجود اہل افراد جو ہیں وہ گرین کارڈ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، جبکہ فارم آئی 765 جو ہے وہ ورک پرمٹ یعنی امپلائمنٹ آتھورائزیشن ڈاکیومنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عدالت نے حکم دیا ہے کہ متعلقہ ورک پرمٹ جو ہے درخواستوں پر مقررہ مدت میں فیصلے کیے جائیں۔ فیصلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا انکار بھی ہو سکتا ہے، ایکسیپٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب یو ایس سی آئی ایس سی کو ایسی پالیسیوں کو، جو اس کی پالیسیز ہیں اس کو عدالت میں چیلنج کیا گیا ہو۔ اس سے پہلے ایک اور وفاقی عدالت نے بھی ان پالیسیوں پہ سوال اٹھایا تھا جن کے ذریعے گرین کارڈ، ورک پرمٹ، سٹیزن شپ اور دیگر جو امیگریشن درخواستوں کی کارروائی تھی وہ روکی گئی تھی، اور یہ میں نے اسی لیے شروع میں بھی ویلاگ کے کہا تھا کہ ایک اور جو ہے وہ عدالت کی جانب سے اس طرح کا فیصلہ آیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف عدالتیں اس بات کا جائزہ لے رہی ہیں کہ آیا حکومت کے پاس اتنا وسیع اختیار ہے کہ وہ لاکھوں لوگوں کی درخواستوں کو صرف ایک ایڈمنسٹریٹو پالیسی، ایک انتظامی آرڈر یا پالیسی کے ذریعے جو ہے وہ روک دے کہ بس جی اتنے سارے ممالک سے جن کا بھی تعلق ہوگا ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، ان کے لیے کوئی کام نہیں ہوگا۔ جو امیگریشن ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق یہ جو فیصلے ہیں وہ اس لیے اہم ہیں کیونکہ امریکہ میں رہنے والے جو بہت سے افراد ہیں ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہیں امریکہ میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے، بلکہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو آلریڈی کیسز جمع ہوئے ہیں، جو انہوں نے امریکہ کے اندر رہتے ہوئے جمع کروائے ہیں، ان کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ان اناؤنسڈ ایک بین لگ گیا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تاہم یہ جو قانونی جنگ ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ فیصلے بے شک آئے ہیں لوگوں کے حق میں، ٹرمپ انتظامیہ ان کے خلاف جو ہے وہ اپیل کر سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے سپریم کورٹ تک بھی جائے، لیکن آبویسلی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آئندہ آنے والے جو مہینے ہیں وہ طے کریں گے کہ آیا یو ایس سی آئی ایس ایسی پالیسیوں کے تحت درخواستیں روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتا، جب یہ اگلی عدالتوں کے پاس جاتا ہے معاملہ۔ لیکن فی الحال اس فیصلے نے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ امیگریشن درخواستوں کو غیر معینہ مدت کے لیے، انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے خاموشی سے بالکل سائیڈ پہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ تو اگر آپ کا گرین کارڈ ہے، ورک پرمٹ ہے، یا کوئی اور یو ایس سی آئی ایس کیس جو ہے وہ کافی عرصے سے رکا ہوا ہے، تو یہ پیش رفت آپ کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہر کیس کا فیصلہ جو ہے وہ الگ الگ ہوگا، اور یہ حکم جو ہے وہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کی درخواست منظور کی جائے گی یا ریجیکٹ کی جائے گی، جو بھی میرٹ ہوگا اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اصل جو لب لباب ہے ساری بات کا وہ یہ ہے کہ عدالت نے جو پروسیسنگ ہے وہ دوبارہ شروع کرنے کا راستہ کھول دیا ہے۔ اب آبویسلی سب نظریں جو ہے وہ یو ایس سی آئی ایس سی کے جو اگلے اقدامات ہیں، یا تو وہ اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیں گے یا وہ اس کے اوپر اپیل کرنے کی طرف جائیں گے، تو یہ دونوں چیزوں میں سے جو بھی ہوگا اس کا بھی امپیکٹ آئے گا۔ شاید اگر اپیل میں جاتے ہیں اور اسٹے مل جاتا ہے تو پھر تھوڑے عرصے کے لیے درخواستیں پھر رک سکتی ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر آبویسلی یو ایس سی آئی ایس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ ان عدالتی احکامات کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد شروع کرے، اور اس کے بعد اگر یہ عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے تو جتنے لوگ بھی اس وقت انتظار میں ہیں، جن کے کیسز نہیں لگ رہے ہیں ٹریول بین کی وجہ سے، جو ان ممالک سے تعلق رکھتے ہیں لیکن کوئی جرم نہیں کیا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا، امریکہ میں بھی جائز رہ رہے ہیں، لیگل رہ رہے ہیں، سارے کام بھی صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، اور ان کے لیے یہ جو ایک مصیبت بنی ہوئی تھی اس کے ٹلنے کا امکان پیدا ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔